نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا جو درس ہے اس کا تعلق اور موضوع ایک مقدس مہینے میں مسلمانوں کے اندر بد مذہب اور ہندو لوگوں کی کچھ رسمیں شائع ہو چکی ہیں۔ آج ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں ان رسموں کی طرف اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی رہنمائی کریں گے۔ اس سے قبل ایک سوال ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، یہ آپ سے سوال ہے، تو اس کا ہر کام اللہ رسول کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے یا کافروں کے مطابق؟ مسلمان کی یہ تعریف ہے، اس کی پہچان ہے، اس کی آن ہے، اس کی شان ہے۔ اور ایک سوال اور بھی ہے، پھر میں موضوع کا پہلا سوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جب ایک مسلمان کے بارے میں آپ کا خیال یہ ہے، اور شریعت کا بھی یہی ہے، کہ اس کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہو، یہی کہا ہے نا آپ نے۔ یہ میرے جیسے ایک عام مسلمان کی بات ہو رہی ہے، آپ جیسے ایک عام مسلمان کی بات ہو رہی ہے۔ میں سوال کرنا چاہوں گا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ آپ کا کوئی کام رسول اللہ کی شریعت و سنت کے خلاف ہوگا؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ معلوم ہوا آپ کی جو محبت ہے، آپ کا جو ادب و احترام ہے، آپ کی جو تعظیم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ کافروں کے طریقے پہ چلنے سے پوری نہیں ہوتی۔ جو آپ کا طریقہ ہے، جو مسلمان اس کو اپناتا ہے، عقیدہ بھی اس کا ٹھیک ہو، تو وہ امام علی مقام سے سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ پوائنٹ اس لیے رکھا ہے، ہمارے ہاں لوگ بہت سارے کام جو ہندو لوگوں کی رسمیں ہیں اور کچھ بد مذاہب نام نہاد مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، اور آپ اور میں ان کو دیکھ کر کہ یہ بھی امام پاک کی محبت میں کر رہے ہیں، یہ بھی ہم امام پاک کی، اس لیے جملہ عرض کیا کہ امام پاک کی محبت صرف قرآن اور سنت پر عمل ہے، یا کوئی مائی کا لال، خواہ وہ وہابی ہو، خواہ وہ شیعہ ہو، وہ مرزائی ہو، وہ سنی ہو، کوئی بھی ہو، آئے میدان میں اترے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کر کے دے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلاں دن اپنے نانا کی سنت کے خلاف کیا، یہ کوئی ثابت کر کے دے سکتا؟ کنفرم بات ہے۔ تو پھر آپ کی محبت ہے، آپ کے نانا جان کی شریعت کے اوپر چلنے میں ہوگی، یا جو رسول اللہ نے کام روکے ہیں ان کے کرنے میں پوری ہوگی؟ جن کو سمجھ آ رہی ہے وہی بولیں۔ ایک جملے کی مجھے سمجھ نہیں آتی، میں نے کیا جواب دینا؟
جو سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کو وہی جواب دیا کریں۔ تو آپ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کے ادب و احترام کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کی تعظیم کا تقاضا کیا ہے؟ میں ایک جملہ بول رہا ہوں، آپ کی تعظیم۔ ممکن ہے کوئی بندہ کہے یہ تو شرک ہے، اللہ کے سوا ایک بندے کی تعظیم کا جملہ بولا جا رہا ہے۔ تو میں حدیث کا ایک چھوٹا سا حصہ پیش کر کے اسی طرف آپ سے لوٹ آؤں گا۔ سرکار ایک سفر میں تشریف فرما تھے، کہاں پر؟ بکریاں چار رہی تھی، بکریاں۔ انہوں نے جب دیکھا نا تاجدار انبیاء آ رہے ہیں، بکریوں نے جب دیکھا چرنا چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، دوڑ لگائی انہوں نے، سرکار کے قدموں میں آ جاتی۔ ان کو کس نے معرفت عطا کی تھی؟ بکریوں کو۔ اہل بیت صحابہ اور بھی تو بہت سارے اس سفر میں موجود ہیں، وہ سرکار کے قدموں میں آتی ہیں اور آتے ہی سرکار کے قدموں میں سجدہ ریز، بکریاں رسول اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم نے دیکھا نا کہ بکریاں آپ کو سجدہ کر رہی ہیں تو ہم نے سوچا ہم تو انسان ہیں، یہ جانور ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے کہ ہم آپ کو کیا کریں؟ بس میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جانور بے عقل ہو کے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم تو اشرف المخلوقات، ہم تو عقل مند، ہم تو انسان، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے۔ احق ان نسجد لک یا رسول اللہ، ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، ہم آپ کو کیا کریں؟ آپ ہمیں بھی اجازت عطا فرمائیں۔ سرکار نے تاریخی کلمات عطا فرمائے جو میری اس جملے کی بھی تصدیق آ جائے گی کہ امام علی مقام کی تعظیم، تاریخی کلمات سرکار نے عطا فرمائے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اعبدوا ربکم، سجدے اپنے رب کو کیا کرو۔ اعبدوا ربکم، سجدے کس کو کرنے ہیں؟ وَأَكْرِمُوا نَبِيَّكُمْ، اپنے نبی کی تعظیم کیا کرو، اپنے نبی علیہ السلام کی کیا کیا کرو۔ تو معلوم ہوا تعظیم کرنے کا حکم اللہ کے سوا کی تعظیم رسول اللہ نے خود عطا فرمایا، رسول اللہ نے، اور فرق بھی بیان کر دیا، فرمایا جو رب ہے اس کی عبادت ہے، جو رب کا نیک بندہ ہے اس کی تعظیم ہے، اس کی کیا ہے؟ سرکار نے اپنے آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت، سرکار نے اپنے آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت، ایک دفعہ پھر رسول اللہ نے صحابہ و اہل بیت کو اپنے آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت۔ تو جو کروا رہا ہے آج، قطع نظر وہ سنی ہے کیا بلا ہے، ہمیں نہیں اس سے کوئی تعلق، وہ ہمارا باپ بھی، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں تعلق ہے مصطفیٰ کریم کی شریعت کا۔ تو سجدہ کرانا حرام ہوا کہ نہ ہوا؟ خواہ زندہ کو کریں یا وفات شدہ کو کریں۔ اسلام میں جب بانی اسلام کو سجدے کی اجازت نہیں ہے، اندازہ تو لگاؤ یہ چمچے کڑچے کون ہوتے ہیں مسلمانوں سے سجدہ کروانے والے، جن کے منہ سے بھنگ اور چرس کی بدبو آتی ہے، جن کے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے، جو نماز نہیں پڑھتے، جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں سنت کے مطابق، پردہ نہیں عورتوں سے، لوگوں کی، مسلمانوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں۔ وہ خدا کا خوف کرو مسلمانوں، یہ تمہارے راہبر اور رہنما نہیں ہے، یہ ظالم ہے، یہ شیطان ہے، یہ تمہارے راہبر اور رہنما۔ تمہارا راہبر اور رہنما وہ مسلمان صحیح العقیدہ سنی ہے جو خود سرکار کی شریعت کا پیکر ہو اور آپ کو سرکار کی شریعت کی طرف دعوت دیتا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ دو شرطیں، سنی صحیح العقیدہ، سرکار کی سنت و شریعت کا پیکر، اور آپ کو رسول اللہ کی شریعت کی طرف، وہ آپ کا پیر و مرشد ہے، وہ آپ کا راہبر ہے، وہی راہبر شریعت ہے، وہی راہبر طریقت ہے، وہ سب کچھ ہے، باقی سب چور اور لٹیرے اکٹھے ہو گئے۔
اندازہ لگو حدیث مبارکہ سے، فرمایا مجھے سجدے کی، اور یہاں جس کو نماز کے مسائل نہیں آتے، اتنا جاہل انسان مسلمانوں سے کیا کروا رہے اپنے آپ کو؟ تو اکثر ہمارے مسلک کے گئے ہوتے ہیں، رونے کا مقام یہ ہے وہاں سجدے کرنے والے اکثر سنی ہوتے. آپ میری طرف دیکھ ایسے نہیں جیسے میں نے کوئی جھوٹ بول دیا. وہ کمپنی تو ویسے ہی نہیں جاتی، دوسری کمپنی وہ تو ویسے نہیں جاتی. شیعہ اکثر و بیشتر آپ کے پیروں کے پاس جانا گوارا نہیں کرتا، تو پھر کون رہ گیا پیچھے؟ تو پھر سجدے بھی آپ ہی کرتے ہیں. میرے مسلک والے ہی سجدہ کرتے ہیں نا، اور رسول اللہ نے فرمایا مجھے بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا. پھر آپ نے دنیا کو چھوڑنے سے چند لمحات پہلے فرمایا تھا 3 دفعہ اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت کی ہے. وجہ یہ ہے کہ جب ان کا نبی علیہ السلام، جب ان کی شریعت کا عالم دنیا سے چلا جاتا، وہ اس کی قبر پہ جا کے سجدے کرتے، اللہ نے اس وجہ سے ان پہ لعنت کی ہے. کوئی گنجائش ہے پیچھے؟ تو تعظیم امام علی مقام کی، تعظیم امام علی اس چیز میں ہے کہ جو آپ کی سیرت ہے، جو آپ کا طریقہ ہے، مسلمان بھی اسی طریقے کو اپنائیں. پہلی رسم جو خلاف شرع مسلمانوں میں محرم شریف کے حوالے سے رائج، گھوڑے کے پاس جا کے منت ماننا. جس کو اولاد نہیں ہوتی نا، وہ گھوڑے کے پاس چلی جائے، گھوڑے کو کہے اے گھوڑے مجھے بیٹا دے دے، اس کو بیٹا مل جاتا ہے. یہ آپ کے مسلمانوں میں رسم رائج ہے. میں معذرت کے ساتھ اپیل کرنا چاہوں گا، جب تک میرے پاس آپ کے محلے سے متعلقہ سوال نہیں آتا میں اس کو سٹیج پہ نہیں لے کے آتا. یہ ذہن میں رکھا کریں. ایک سوال تو ہے نا کہ انڈیا سے آیا ہے، ممکن ہے آپ کے محلے میں وہ بات ہی نہ ہو. ایک امریکہ سے میرے پاس سوال آیا، ممکن ہے آپ کے پاس وہ بات نہ ہو. کویت سے سوال آیا، ممکن ہے آپ کے پاس نہ ہو. سعودی عربیہ سے سوال آیا، ممکن ہے آپ کے پاس، کیونکہ ان سب ملکوں سے بغیر انٹرنیٹ سوالات آتے ہیں، میں تب ان کو گنوا رہا ہوں. لیکن یہ وہ بات ہے جو آپ کے مانا والا کے سنی مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. اگر کسی کو پتا ہے نا، صرف ہاتھ کھڑا کر کے میرے جملے کی تصدیق کرے کہ یہ ہوتا ہے، تاکہ باقی بھائیوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ یہ ہوتا ہے. میرا آپ سے سوال ہے، گھوڑا کسی کو بیٹا دے سکتا ہے؟ ہم قرآن کی طرف بات میں آتے. پہلے اللہ نے جو ہمیں انسان بنایا ہے، عقل دی ہے، شعور عطا فرمایا ہے، پھر مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا، یہ اس کا سب سے عظیم احسان ہے جس کا ہم کسی صورت بھی احسان کا بدلہ دے سکتے. ویسے تو خالق کی کسی نعمت کا بھی ہم نہیں دے سکتے، لیکن یہ جو اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے. کیونکہ ایمان سے بڑی دولت مسلمان کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی، باقی سب بعد میں ہے. تو یہ خالق کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا، اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر. گھوڑا کسی کو بیٹے دیتا ہے؟ بندہ گھوڑے کو کہے اے گھوڑے میرے پاس بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں، مجھے آپ بیٹا دیں، آپ کے نزدیک اس کو کفر نہیں کہیں گے آپ؟ اللہ کریم کی ذات کو چھوڑ کر پھر اللہ کریم کی ذات تک پہنچانے والے نفوس قدسیہ، انبیاء، صحابہ، اہل بیت، حقیقی اولیاء، جن کا ہر قول و فعل میرے محبوب کی سنت کے مطابق ہوتا تھا، ان کے واسطوں وسیلوں کو چھوڑ کے ڈائریکٹ کہاں جا پہنچا ہے بندہ؟ جس کو اپنی پاکی نہ پاکی کی کوئی تمیز نہیں ہے. یہ تو وہی ہندو والی بات ہے، وہ جس پتھر کو خود گھڑتے ہیں نا، اسی سے پھر مرادیں مانگ رہے ہوتے ہیں. یار تصدیق تو کر دے. یہ تو انہی مشرکین والی بات ہے، جو پتھر اٹھایا، جو شکل ان کی سمجھ میں آ گئی، اس شکل پہ اس کو گھاڑ لیتے ہیں،
اس کو سجا کے رکھتے ہیں، پھر اسی کو کہتے ہیں بیٹا دو، فلاں مشکل حل کرو، فلاں پریشانی دور کرو۔ بتایا جائے انصاف کی دنیا میں اس مشرک اور اس مسلم، میں صرف سنیوں تک محدود ہوں، کسی کے ذہن میں ہے نا ان کو مسلمان موت ممکن ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، جن کے گھوڑے نکلتے ہیں، میں ان کی بات کر گیا ہوں۔ سنی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ بت پرست جو بتوں سے جا کے مانگ رہا ہے، اور یہ سنی مسلمان جو گھوڑے سے جا کے مانگ رہی ہے۔ سوال ہے ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ کب جاگنا ہے، کب بیدار ہونا ہے، کب اس طرح کی کفریات اور شرکیات سے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ منت مانا نہیں ہے؟ آؤ میں آپ کو قرآن سے عرض کروں منت کا طریقہ کیا ہے۔ میں نے یہ جملہ کئی بار بولا ہے کہ آپ میری ذات تک محدود نہ رہا کریں، جس کو اعتبار ہو وہ رہے، جو میری زبان پہ اعتماد کرتا ہے نا وہ رہے، اور جس کو اعتماد نہیں ہے مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں اس بھائی سے ناراض بھی نہیں ہوں، کیونکہ اس پہ فرض نہیں ہے کہ میری ہر بات کو وہ مانے، وہ پھر کیا طریقہ اختیار کرے۔ جو بات آپ کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، اس کو تو مان لیں گے آپ۔ اگر کسی کی سمجھ میں ہے کہ یہی ہوتا ہے اس طرح کے فتوے دینے والا، اس میں کوئی شک نہیں، میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، لیکن ایک اپیل ہے، شہر فیصلہ آباد میں ایک میں ہی نہیں رہتا مفتی، میرے باپ کی عمر سے بھی بڑے بڑے عمر کے مفتی موجود ہیں۔ جب میں پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت سے فتویٰ دینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے مفتی بھی فیصلہ آباد میں آپ کے مسلک میں۔ بس اپیل اتنی ہے، وہ جملہ اٹھایا کرو من و ان، اسی طرح وہ سوال اور اس کا جواب اٹھایا کرو اسی طرح، اور اس مفتی کے پاس چلے جاؤ، مفتی محمد امین ان کا نام ہے، مفتی محمد امین صاحب ان کا نام ہے۔ مفتی محمد بخش جامعہ قادریہ رضویہ، جامعہ رضویہ جھنگ بازار، محدث اعظم پاکستان کے دارالافتاء میں جو تشریف فرمائے ان کا نام ہے۔ مفتی غلام رسول صاحب جامعہ قادریہ رضویہ سرگودا روڈ بھولے کی جگی، جو وہاں دارالافتاء میں تشریف فرمائے، یہ ان کا نام ہے۔ آپ ان میں سے زینب مسجد دعوت اسلامی کی طرف سے دارالافتاء ہے، ہمارے پیارے دوست مفتی محمد عرفان صاحب وہاں بیٹھتے ہیں، اب ان کے پاس چلے جائیں، جملہ وہی ہو، اس میں رد و بدل نہ ہو۔ اگر وہ بھی کہیں کہ شریعت اسی طرح ہے، پھر مجھے چھوڑ دینا، اللہ اور اس کی رسول کی شریعت کو مان لینا، اس سے بڑھ کے میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے۔ یہ ایک اتنا بڑا انصاف ہے جس کو غیر بھی مانے گا، جس کو غیر بھی، کہ آپ لوگ میری بات پر اتفاق کریں، آپ پہ یہ فرض نہیں۔ کوئی اختلاف کرنا چاہے اسلام میں اس کو اجازت ہے، لیکن شریعت کی روشنی میں اختلاف ہو، فتنہ برپا کرنا حرام، باہر جا کے مختلف انداز سے گفتگو کرنا، کیونکہ یہ تو مفتی کی جرات ہی نہیں ہے، تو ایک جاہل بندہ جا کے باہر شریعت پہ کلام کرتا رہے، وہ اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے۔ میری ذات پہ کچھ نہیں ہوتا، مجھے گالیاں بھی دے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ جب شریعت کے مسئلے پہ کوئی گفتگو کرے گا، اس کا ایمان برباد ہونے کا خدشہ ہے، اس کا ایمان برباد ہونے کا کیا ہے؟ خدشہ ہے۔ کسی مفتی سے جا کے تصدیق کروا لینا۔ اب یہ منت ہے آج کے مسلمان کی، اے گھوڑا مجھے کیا دے، بلند آواز سے، یہ آج کے سنی مسلمان کی منت۔ اور قرآن شریف 29واں پارہ ہے، سورہ الدہر ہے، جن کی محبت میں یہ جھوٹی منت مانی جاتی ہے، میں انہی کی گھر کی سنا دیتا ہوں۔ مولا کائنات، مولا مشکل کشا، جناب علی المرتضیٰ، سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور ان دونوں نفوس قدسیہ کی ایک خادمہ ہے، نوکرانی ہے، جن کو فضہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کس نام سے؟ اب ان کی منت کا ذکر قرآن کر رہا ہے، تو ماننا پڑے گا۔ جو منت مولا کائنات نے مانی ہے وہ منت ٹھیک ہے، جس منت کو ماننے کے بعد قرآن نے ان کی منت کا ذکر کر دیا، وہ منت کیا ہے؟
ٹھیک ہے، سنو رب کا قرآن۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بڑی زبردست قسم کی گفتگو ہے، یوفون بالنذر، یوفون بن، وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے اپنی منتوں کو پورا کیا، جنہوں نے اپنی منتوں کو پورا کیا۔ اب وہ کیا منت ہے؟ وہ نفوس قدسیہ کون ہے؟ کیونکہ یوفون جمع کا صیغہ ہے، کم از کم 3 بندے درکار ہیں۔ یوفون کا تقاضا ہے کہ اس جگہ منت ماننے والے کتنے لوگ درکار ہیں؟ ایک مولا کائنات ہے، ایک سیدہ کائنات ہے، ایک ان دونوں کی نوکرانی دائی فضہ ہے۔ یہ 3 نفوس قدسیہ نے کیا مانی تھی؟ کب اور کیوں اور کیا؟ 3 سوال۔ جب حسن و حسین رضی اللہ عنہما کوئی 5 سے 7 سال کی عمر میں تھے، دونوں شہزادے، اس وقت مانی تھی۔ کیوں؟ دونوں شہزادوں کو بخار ہو جاتا ہے، دونوں شہزادوں کو بخار ہو جاتا ہے، اپیل کرتے ہیں، مالک مولا کائنات اپیل کر رہے ہیں، یا اللہ میرے شہزادوں کو صحت عطا فرما۔ جملے آپ نے سنے؟ مانگنے والا علی ہے، مانگنے والی فاطمہ الزہرا ہے، کس سے مانگا جا رہا ہے؟ منت مان رہے ہیں، یا اللہ ہمارے شہزادوں کو کیا عطا فرما دے؟ اگر تو ہمارے شہزادوں کو صحت دے گا، ہم منت مانتے ہیں تیری رضا کی خاطر 3 بندے 3 روزے رکھیں گے۔ میں روزوں پہ قرآن پڑھتا ہوں۔ ایک طرف منت ہے قرآن کی روشنی میں مولا کائنات خلیفہ رابع کی اور سیدہ کائنات جیسی عالمہ فاضل اور مفتیہ کی منت، اور ایک طرف وہ خواتین اسلام جن کو شاید اپنے طہارت کے مسائل ہی نہیں آتے، اتنا ہی نہیں پتا کہ پاکی ناپاکی کے کیا مسائل ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ یہ اپیل کر رہا ہوں تاکہ موازنہ علم کی دنیا میں بھی کرتے چلیں، پھر فیصلہ آپ سے کروانا ہے کہ کیا یہ منت ٹھیک ہے۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، میں آپ کے سامنے قرآن رکھ دیتا ہوں، فیصلہ پھر آپ نے کرنا ہے۔ اب شہزادگان ٹھیک ہو گئے، شہزادگان دونوں شہزادوں کو اللہ کریم نے کیا عطا فرما دی؟ صحت عطا فرما دی۔ یہ ان کا بھی رد ہے جو مولا کائنات ہی کو خدا مانتے ہیں۔ یہ بھی آج اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا گروہ ہے رافضیوں کا، وہ کہتے ہیں ہمارا خدا ہی علی ہے، بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ شیعہ کو رافضی کہتے ہیں، ان کے اندر ایک تعداد ہے جو علی اور مرتضیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ خدا کہتے ہیں، کام ہی ختم کر دیا۔ اگر علی خود خدا ہے، سوال ہے تو پھر جب مولا کائنات نے منت مانی تھی تو اللہ کو عرض کر رہے ہیں، یا اللہ تو ہمارے بیٹوں کو کیا دے؟ جب اب کوفے کے منبر پہ بیٹھے تھے، یہ شیعوں کے گھر کی کتاب کا حوالہ ہے، ایران سے چھپی ہے، اپنے پاس موجود ہے، سنی سنائی بات الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے میں نہیں کرتا جب تک آپ کے پاس دلیل ٹھوس اور مضبوط ریفرنس موجود نہ ہو۔ مولا کائنات کا زمانہ خلافت ہے، کوفہ کے منبر پہ جلوہ فرما ہے، 70 بندوں کا گروہ آتا ہے۔ کتنے بندوں کا؟ اور یہ تقریر آپ کی اس ادارہ میں ہو بھی چکے ایک جمعے پر۔ وہ کہتے ہیں آپ ہمارے خدا ہیں، آپ ہمارے انت الہن، اے علی آپ ہی ہمارے کیا ہیں؟ فرمایا لوگو، خطبہ دیا، اے لوگو انی عبداللہ و مخلوق، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہوں، مجھے خدا نہ کہو۔ انہوں نے کہا انت ہوا ہوا، انت ہوا ہوا، آپ ہی ہمارے خدا ہیں، آپ ہی ہمارے خدا ہیں۔ آپ نے جلاد کو فرمایا ان سب کے سر قلم کر دیے۔ ایک ہی مجلس میں 70 بندوں کے حضرت علی المرتضیٰ نے سر کیا کرا دیے؟ فرمایا جو مجھے خدا کہے وہ میرے نزدیک مرتد ہے، اور مرتد کی سزا ہے اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ مرتد کی سزا ہے اس کا سر۔ شہزادگان کو صحت اللہ نے عطا فرما دی۔ اب آگے باری منت کی، اب آگے باری منت کے پہلے دن کا روزہ رکھتے ہیں، پہلے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ گھر کے اندر
بظاہر کھانے پینے کی اشیاء پہ غور کرنا. جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، دستک انا مسکین وانا جوع شدید، میں ایک مسکین ہوں اور شدید بھوکا ہوں. اور شدید، اے لجپال گھرانے والوں کچھ کھانے کو دے دو. سرکار کے گھرانے کی سخاوت تو جناب پوری دنیا میں معروف ہے نا. یہ تو کھانے پینے کی بات، یہ تو وہ نفوس قدسی ہیں جب دین پر سخاوت کی بات آ جائے تو پورا کنبہ ہی قربان کر دیتے ہیں، پورا کنبہ ہی قربان کر دیتے. مولا کائنات نے حکم دیا جو کچھ پکا ہے سب کا سب اس کو دے دیا جائے. روزہ پانی اور نمک کے ساتھ افطار ہو گیا. اور نہیں پک سکتا تھا قبلہ، اور تھا نہیں. اور آٹا مولا کائنات کے گھر میں تھا ہی، بس یہی تھا جو ایک ایک روٹی پک چکی تھی، وہ سب کا سب دے دیا. پانی سے روزہ افطار ہو گیا. دوسرا روزہ رکھا گیا، پانی اور نمک سے سحری کی گئی. افطاری کا وقت آتا ہے، آپ دن کو جایا کرتے تھے مزدوری کرنے، کما کے لائے، فرمایا کھانا تیار کیا جائے، بس اتنا ہی کہ جو ایک ایک روٹی سب کو ہو جائے، اتنی مزدوری تھی. دستک ہوتی ہے انا یتیم، میں ایک یتیم ہوں اور نہایت ہی بھوکا ہوں، کوئی مہربانی کرو اے سخاوت کے گھرانے والوں. مولا کائنات نے حکم دیا جو پکا ہے سب کا سب دے دو. عطا کر دیا گیا. فرمایا پانی اور نمک سے روزہ افطار کیا جائے. 3 روزوں کی منت تھی نا، تیسرا روزہ آ گیا، افطاری کا وقت آ گیا، پھر اتنا ہی پکا ہوا ہے. دستک ہوتی ہے انا اسیر، میں ایک قیدی ہوں جو قید سے رہا ہو کے آیا ہوں، شدید بھوک لگی ہے. اے لجپال گھرانے والوں کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ فرمایا جو کچھ پکا ہے ان کو عطا کر دو. پانی اور نمک سے منت کے 3 روزے رکھے گئے، افطار کیے گئے. جب اتنا ہوا نا تو رب کی رحمت بھی جوش میں آ گئی. جبریل کو حکم ہوتا ہے جبریل قرآن لے جا، قیامت تک کے مسلمانوں کو پتہ چلے کہ میرا علی کیسا ہے، میرے محبوب کی بیٹی کی سیرت کیا ہے. قیامت تک کے لوگوں کے علم ہو جائے منت کسے کہتے ہیں، منت کو پورا کس طرح کیا جاتا ہے، پھر جو کر دے تو رب کتنا کرم فرماتا ہے. اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یوفون بالنذر، ان تینوں نے اپنی منت کو کیا کیا؟ پورا کیا. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ اس دن سے ڈرنے والے ہیں تینوں. یومن کان شرہ مستطیرا، جس دن کی برائی پھیلی ہوئی ہے. محشر کا دن مراد ہے جس سے لوگ تنگیوں میں ہوں گے، پریشانیوں میں ہوں گے. فرمایا وہ اس دن سے اللہ سے ڈرتے ہیں تینوں، اللہ سے ڈرتے ہیں تینوں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کھانا کھلا دیتے ہیں، اور وہ کھانا عَلَى حُبِّهِ، کھانا کھلانا تو ہر کوئی جانتا ہے، رب کی رضا کی خاطر کھلانا بہت کم لوگ جانتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، ان تینوں نفوس قدسیہ نے اپنی افطاری کا کھانا دے دیا. کیوں؟ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی وجہ سے. کس کس کو دیا؟ مسکینا و یتیما و اسیرا. پہلے دن مسکین کو دیا، دوسرے دن یتیم کو دیا، تیسرے دن اسیر کو دیا. انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور 7 جملے بولے جاتے تھے تمہیں کھانا دیا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں جو کھانا دے رہے ہیں تمہارے پر کوئی احسان، کوئی دنیاوی غرض، بلکہ اپنے رب کو کیا کرنا ہے؟ راضی کرنا ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ مانگتے ہیں. اے مسکین، اے یتیم، اے اسیر، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے. ولا شکورا، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا شکریہ ادا کرو، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم کچھ بھی نہیں چاہتے. انا نخاف من ربنا،
یومن عبوسن قمطریرا، ہم تو صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس دن سے بھی ڈرتے ہیں جو بہت ترش ہوگا، جو نہایت ہی قمطریرا سخت دن ہوگا، ہم تو اس دن سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھانا پیش کر دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھانا پیش کر دیا۔ قرآن کی روشنی میں مولا کائنات سیدہ کائنات کی منت کا منظر آپ کے سامنے رکھا، معلوم ہو چکا ہوگا کہ شرعی منت کس کو کہا جاتا ہے۔ شرعی منت صرف ایک چیز ممکن ہے کسی بھائی کو سمجھنا ہے، وہ میں ایک اور انداز سے سمجھا دیتا ہوں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس وقت تک کوئی منت شرعی منت نہیں ہو سکتی جب تک کوئی ایسا کام نہ مانا جائے، کوئی ایسا کام جس کی جنس سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے اوپر کوئی چیز فرض یا واجب کی ہو۔ پھر سن لیں، اس وقت تک کوئی منت شرعی منت نہیں ہوتی جب تک کہ ایسے کام کو کرنے کا ہم نہ کہیں یا اللہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے میں فلاں کام کروں گا۔ یہ جو فلاں کام کرنا ہے نا، یہ کام ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی جنس سے اللہ نے ہمارے اوپر کوئی عبادت فرض کی ہو یا واجب فرض کی ہو، یا مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ میری یہ مشکل ہے، میں بے روزگار ہو گیا ہوں، مجھے خزانہ غیب سے حلال روزی عطا کر دے تو میں تیری رضا کی خاطر 10 رکعت نماز ادا۔ یہ شرعی منت ہے۔ یہ منت کیا ہے؟ جو کام کرنے کا کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ وہ کیا ہے؟ نماز۔ اب نماز کی جنس سے ہمارے پر فرض ہے کہ نہیں ہے؟ 5 نمازیں فرض ہے۔ نماز کی جنس سے ہمارے اوپر فرض ہے کہ نہیں ہے؟ یہ منت شرعی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ میرا بیٹا بیمار ہے، میں خود بیمار ہوں، ہمیں صحت عطا فرما دے، تیری رضا کے لیے 5 کیا رکھیں گے؟ روزے۔ شرعی منت ہے، کیونکہ روزوں کی جنس سے اللہ نے رمضان کے روزے ہمارے اوپر کیا قرار دیے ہیں؟ فرض قرار دیے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے، مجھے بیٹا عطا فرما دے، میں فلاں دربار پہ جا کے زیارت کرا لاؤں گا۔ یہ شرعی منت نہیں ہے۔ سنیو، معذرت کے ساتھ اپیل ہے، ممکن ہے باہر جا کے میرے خلاف کوئی کلام ہو تو پہلے اپنے امام احمد رضا خان پہ بھی فتویٰ لگانا، پہلے جناب امام شامی پہ بھی فتویٰ لگانا، پہلے علامہ ابن نجیم المصری پہ بھی فتویٰ لگانا، پہلے علامہ ابن عابدین شامی پہ فتویٰ لگانا۔ میں بات ختم کر دوں، پہلے ابو حنیفہ پہ فتویٰ لگانا، رسول اللہ پہ لگانا، پھر اس فقیر کی طرف آنا۔ میں نے گھر سے نہیں مسئلہ بیان کیا، میں نے اپنے ائمہ کا مسلک بیان کیا ہے، قرآن و حدیث کو بیان کیا ہے۔ درباروں پہ جانا مردوں کے لیے مطلقاً ٹھیک ہے، جبکہ وہاں کوئی کام خلاف شرع، شریعت کی روشنی میں جائیں، زیارت کریں، اگر وہ اللہ کا صحیح ولی ہے تو انشاءاللہ فیض پہنچے گا۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی، یہ تو اذن من الشمس ہے۔ ہم ہر 3-4 ماہ کے بعد درباروں کے لیے آپ کے ادارے سے قافلہ لے کے جاتے ہیں کہ نہیں لے جاتے؟ اگر ہم دربار پہ جانے کے منکر ہوتے تو کبھی بھی قافلے کی رہنمائی کبھی دیکھا ہے کہ کسی میلے پہ ہم قافلہ لے کے گئے؟ کیونکہ وہ خلاف شرع، کیونکہ وہ خلاف ہے۔ یہاں بات اور یہ شریعت کی، یہاں اپنی عقیدت کو سائڈ پہ رکھ دو، شریعت کو سیکھو۔ عقیدت میں تو ہے جی میں جاؤں گا زیارت کروں گا، میں کہہ رہا ہوں کوئی گناہ نہیں ہے، آپ جائیں زیارت کریں، لیکن میرے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ایک بندے نے کہا یا اللہ بیٹا عطا کر، 5 روزے رکھوں گا، اللہ نے بیٹا دے دیا، اس نے روزے، اب وہ گناہ گار ہے کیونکہ اس نے اللہ سے وعدہ کر کے اس کو پورا نہیں کیا، اللہ کریم سے وعدہ کر کے اس کو پورا۔ ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ بیٹا دے دے، حضور داتے گنج بخش کے دربار کی زیارت کرنے جاؤں گا، اللہ نے بیٹا دے دیا، زیارت کرنے نہیں گیا، وہ گناہ گار نہیں ہوگا، وہ گناہ گار، کیونکہ یہ منت شرعی منت نہیں ہے۔ کیوں منت نہیں ہے شرعی؟ یہ عرفی منت، عرف میں لوگ مانتے ہیں، شریعت میں نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ سے سوال ہے، جتنے کائنات میں دربار ہیں،
کسی دربار کی زیارت کرنا اللہ نے ہمارے پر فرض قرار دیا؟ کسی دربار کی زیارت کرنا ہمارے پر واجب قرار دیا؟ جب نہیں تو یہ اس جنس سے نکل گئی بات۔ منت وہ شرعی منت ہے جو کام کرنا ہو وہ ایسا ہو کہ اس کی جنس سے اللہ نے ہمارے اوپر کوئی عبادت فرض یا واجب قرار دی ہو، کیونکہ دربار پہ جانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، مستحب ضرور ہے، مستحب ضرور ہے، اور مصطفیٰ کریم کے روضہ مقدس پہ جانا سنت مؤکدہ ترین ضرور ہے، لیکن فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی منت کیا چیز ہے؟ اللہ کی کوئی عبادت کرنے کا جملہ بولا جائے، نماز پڑھوں گا، کعبہ شریف کا طواف کروں گا، اعتکاف کروں گا، روزہ رکھوں گا، اتنے پیسے صدقہ، پیسوں کے جن سے کوئی عبادت فرض ہے؟ زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے، قربانی ہے، حج ہے، حج پیسوں کے بغیر ہوتا ہے، وہ بھی مالی عبادت ہے، مالی پلس بدنی دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہے قرآن اور شریعت کہ منت کیا ہوتی ہے، کیسے مانی جاتی ہے، اور مسلمان جا کے گھوڑے کو کہے بیٹا دے دے، تو دے دے گا ہمیں بیٹا تو 1 سال تک امام حسین کے نام پہ منگتا بنا دوں گی۔ لعنت اترتی ہے تیرے اس جملے پر، اللہ کی لعنت ہوتی ہے تیرے اس گندے فعل پر۔ سن میرے آقا کریم کی حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر اور بہت ساری احادیث کی کتب میں فرمایا جس بندے کو ضرورت نہ ہو، ضرورت کیا ہے؟ پہننے کے لیے کپڑے نہیں، ننگا ہو گیا، اب وہ سوال کر سکتا ہے مسلمانوں مجھے پہننے کے کیا دے دو؟ ضرورت کیا ہے؟ بھوک سے مر رہا ہے، کھانے کو، اب مسلمانوں سے کہہ سکتا ہے میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے دو، اس سے پہلے بھیک نہیں مانگ سکتے۔ یہ ہے ضرورت، یہ ہے۔ اور میرے آقا کریم نے فرمایا جو بندہ بغیر ضرورت کے بھیک مانگے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا اللہ کریم اس کے پورے جسم کا گوشت جھاڑ دے گا، وہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہوگا جو کھڑا ہوگا، دور سے پتہ چلے گا یہ وہ لعنتی شخص ہے جو بغیر ضرورت کے بھیک مانگتا تھا، جو بغیر ضرورت کے۔ اب بیٹا تو ملنا تھا تقدیر میں مل گیا، بیٹا تو ملنا تھا تقدیر میں مل گیا۔ میرے آقا کریم نے خود فرمایا تمہاری منتیں جو شرعی ہے اللہ کی تقدیر میں یہ تبدیلی نہیں لا سکتی، البتہ فرمایا بخیل سے کچھ نکلوانے کا ایک ذریعہ ہے، کچھ نکلوانے کا ایک، جس نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی وہ بھی منت کے ذریعے 2-2 4 دیگیں لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ جس نے کبھی اللہ کی راہ میں 1 روپیہ نہیں خرچ کیا، منت کی دنیا میں 10 دیگوں کی منت ہے، پکاؤ جی، کیونکہ منت جو ہے، کیونکہ فرما یہ بخیلوں سے مال نکلوانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، مال نکلوانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ نے بیٹا یا بیٹی دی اس نے 1 سال کے لیے اس کو کیا بنا دیا؟ بلند آواز سے، حالانکہ ان کو ضرورت ہے، تو اس میں وہ اکیلا بچہ گناہگار نہیں ہے، وہ تو ابھی نابالغ ہے، اس کو تو ابھی سمجھ ہی نہیں ہے، اس کو تو ابھی وہ تو ابھی مکلف ہی نہیں ہے، تو یہ سارا گناہ کن کے سپرد ہوگا؟ والدین کے ذمہ میں۔ آج مسلمان اپنے بچوں کو امام عالی مقام کا منگتا بناتے ہیں نہیں بناتے؟ جو کہ شریعت میں حرام، ناجائز، خلاف قرآن، خلاف حدیث اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اندازہ لگاؤ آپ کہ مسلمان قرآن و حدیث سے کتنے دور ہو گئے، مسلمان قرآن و حدیث سے کتنے۔ اور میں ایک حدیث کی روشنی میں اپنے ہم منصب تمام علماء سے، جو علماء نہیں ہیں ائمہ سے، حفاظ و قرہ سے اپیل کرنا چاہوں گا، یا سٹیج کو چھوڑ دو، یا منبر رسول کو چھوڑ دو، یا پھر اس حدیث پہ عمل کرو۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا جس عالم کے سامنے خلاف شرع کام ہوں، خلاف شرع، اور وہ کسی کے ڈر کی وجہ سے اس طرف لوگوں کی رہنمائی نہ کرے، فرمایا میں نبی ہو کے فتویٰ دیتا ہوں وہ عالم نہیں، میری امت کا گونگا شیطان ہے، میری امت کا گونگا
یہ میں نے اپنے ہم منصب ان کو جملہ دیا ہے حدیث کی روشنی میں جو کہتے ہیں لوگ ناراض ہو جائیں گے. تو روزی آپ کو لوگوں نے دینی ہے یا رب رسول نے دینی ہے؟ میں اپنے آپ کو روزی دینے کے قابل نہیں ہوں تو کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ کوئی بندہ ایسا ہے جو روزی کے معاملے اپنے رب کا محتاج نہ ہو؟ جب میں آپ محتاج ہوں تو کسی کو کیا دینا ہے؟ میں فلاں یہ کہے گا ہمارے مقتدیوں میں تو وہ بھی کمپنی بیٹھی ہوتی ہے تو ان کو نکالو. بیٹھی ہے تو آپ پہ فرض ہے قرآن و حدیث سناؤ. وہ پلید کیوں آتا ہے یہاں جو صحابہ کو بھونکتا بھی ہے اور آپ کی مسجد میں بھی آتا ہے؟ آئے تو پھر مسلمان بن کے آئے, اس کو سناؤ سیدھی بات. اگر وہ سن نہیں سکتا تو اس کو دفع کرو. اس کو کیا کرو؟ دفع کرو. میرے بھائیو, اگر علماء اس وقت حق کو حق کہنا ہر طرف سے شروع کر دیں, یقین جانے بہت ساری برائیاں رسمیں ویسے ختم ہو جائیں گی. لیکن یہ تو ڈرتے ہیں, پنجتن پاک کا نام لیا تو لوگ کہیں گے شیعہ ہو گئے, پنجتن پاک کا نام لے لیا تو لوگ کہیں گے توحید پہ کلام کیا تو لوگ کہیں گے وہابی ہو گئے. یہ تو ڈرتے ہیں بیچارے. توحید پہ کلام کیا تو لوگ کہیں گے. ابھی توحید کے کلام میں سے ایک جملہ صرف آیا تھا شرعی اور عرفی منت کی دنیا میں, کہ وہاں جانا شرعی منت نہیں ہے, شرعی منت نہیں ہے. اگر جناب صحابہ کا ذکر ہو تو یہ بن جائیں گے جماعت و دعویٰ والے. اوہ خدا کا خوف کرو, آپ ان سب کے وارث ہو, آپ ان سب کے وارث ہو. جو وہ کرتے ہیں وہ ہم نہیں کریں گے. وہ کھانا کھاتے ہیں, اب کھانا کھانا چھوڑ دیں. آپ نے کب کھانا کھانا چھوڑنا ہے؟ آپ نے تو مسلمانوں پہ ظلم کیا ہوا کھانے کی دنیا میں. آپ مسلمانوں کو کہتے ہیں ساتھ کا ختم ہو تو 7 ڈشیں پکایا کرو. تم نے کب کھانا چھوڑنا ہے؟ تم نے تو اپنے پیٹوں کی پوجا شروع کر رکھی ہے. تمہیں آج تک شرم نہیں آئی کہ جس پر تم نے 7 کھانے لازم کیے ہیں اس کے گھر ایک بھی کس صورت میں پکتا ہے تمہیں پتا ہے؟ وہ جو پکا ہوا ہے اس کو آخر پکانے والا کوئی ہے نہ کہ نہیں ہے؟ تم کب اس طرح کے کام کرو گے؟ تم نے مسلمانوں کو کہا کول خانی اس وقت ہوتی نہیں جب تک کھانے نہ ہوں, حالانکہ میرے محبوب کی یہ شریعت نہیں ہے. تم نے مسلمانوں پہ فرض کر رکھا ہے چالیسواں اس وقت ہوتا نہیں جب تک اس طرح کی ڈشیں نہ ہوں. اتنے دن اور اتنے دن نہ گزر جائیں, حالانکہ اسلام میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. خدا کا خوف کرو. کتنے دن تک مسلمانوں کو لوٹتے رہو گے؟ آخر تم نے بھی مرنا ہے اور اللہ کی جناب میں کھڑے ہونا ہے. اللہ کی جناب میں کھڑے ہونا ہے. کچھ ہماری بھی سستی ہیں. آپ میں سے کون سا ایسا مسلمان بیٹھا ہے جس کو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص نہیں آتی؟ بولو. آیت الکرسی نہیں آتی تو آپ خود نہیں یہ پڑھ سکتے قرآن؟ ہمارے نزدیک یہی ختم ہے. ہمارے نزدیک یہی کیا ہے؟ ختم ہے. چلو کوئی بڑا ختم ہے جس میں بہت سارے لوگ ہیں, باعث برکت کسی مستند عالم کو بولا ہے, اچھی بات ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے, لیکن 2-4 بندے بیٹھے تو آپ خود پڑھ لیا کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ختم کے لیے میں ضروری نہیں ہوں, خود بھی پڑھ سکتے ہیں. شریعت یہی ہے. پوچھو اندورہ بخاری والوں سے, پچھلے دن بخاری میں حدیث گزری ہے, کھانا کم ہو گیا, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھانا سامنے پیش کیا جائے. یہ پچھلے ہفتے بخاری میں حدیث پڑھ چکے ہیں بچے. تھوڑا سا کھانا ہے, کثیر صحابہ وال بیت ہیں, میرے آقا نے نا کچھ پڑھا, کھانے کو سامنے رکھ کے کچھ قرآن کی. یہ جو میں ختم پڑھتا ہوں یہ نہیں پڑھا تھا, کنفرم بات. بس قرآن پڑھا, بس قرآن پڑھا, خواہ فاتحہ پڑھی خواہ اخلاص پڑھی. اور میرا مسلک بھی یہی ہے کہ ختم کا معنی ہے پورے قرآن سے جو آپ پڑھنا چاہے پڑھ لیں, جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں, بس ختم ہو جائے گا. اس کے بعد سرکار نے فرمایا چلو تقسیم کیا جائے. چلو اب امام بخاری سے پوچھ پھر پورا ہوا کہ نہیں ہوا. فرمایا اسی لیے تو لایا ہوں تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے امام بخاری بھی ختم قرآن کے قائل ہیں. کھانا سامنے رکھ کے قرآن پڑھا. اگر کوئی کہے جی قرآن نہیں پڑھا تو بہت اچھی بات, آپ ہی بتا دیں پھر کیا پڑھا. کوئی حدیث پڑھی ہوگی, کوئی حدیث پڑھی ہوگی. آپ کی میں مان لیتا ہوں, کھانا سامنے رکھ کے کیا پڑھی گئی؟ حدیث. اور شریعت کا فیصلہ ہے, حدیث کی بڑی شان و شوکت ہے لیکن قرآن سے نیچے.
لیکن قرآن سے جس کھانے پہ حدیث پڑھی جائے وہ حرام نہیں ہوتا، تو قرآن پڑھنے سے کیسے حرام ہو جائے گا؟ کسی ایک طرف تو یا کہ قرآن پڑھا ہے یا حدیث پڑھی ہے، آخر جو پڑھا ہے یہ بخاری کی کلمات ہیں، یہ اتنے سارے طلباء اس بات کے گواہ ہیں، ہم بخاری دکھا سکتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے سرکار نے کچھ پڑھا، کھانا منگا کے سامنے رکھ کے، یا قرآن ہے یا غیر قرآن ہے، قرآن ہے تب بھی آپ کا مسلک ثابت، غیر قرآن ہے تب بھی آپ کا مسلک ثابت، وہاں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، بس کچھ پڑھا، بس کچھ، بعض دعوتوں پہ آپ نے دعا کی اور بعض پہ کچھ پڑھا، اور کھانا اتنا ہوا کہتے سارے کھا کے چلے گئے، کھانا ویسے کا ویسے ہی ہے۔ تو قرآن پڑھنے سے کھانے میں کیا آتی ہے؟ ایک ان کو سمجھا، ایک آپ کو اپیل کی، عرض کی کہ کچھ قرآن پڑھ لیا کرو، دعا تو ہر روز ہی آپ صبح کے وقت سنتے ہیں، یہی دعا ہوتی ہے اصالِ ثواب کی، جو ہر روز صبح کی نماز کے بعد ہوتی ہے، یہی اصالِ ثواب کی دعا ہوتی ہے۔ کچھ جملہ نہیں آتا نا، یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے سب کو پیش کیا، خصوصاً اپنے ابے کو، اپنی امی کو، اپنے فلاں کو، اپنے فلاں، نہ بھی کہیں تو وہ بھی مسلمان ہے، اس کو بھی پہنچ جائے گا، اس کو بھی پہنچ جائے گا۔ خدا را کچھ اسلام کو دیکھو کہ ہمیں اسلام کیا کہہ رہا ہے، ہمیں اسلام۔ اگلی بات، یہ جو صفائی ستھرائی ہے یہ کوئی اسلام کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ الطہور شطر الایمان، او کما قال علیہ السلام، فرمایا بندے کا صاف ستھرا رہنا یہ آدھا ایمان ہے، یہ آدھا۔ عجیب مسلمان ہیں، کہتے ہیں محرم میں غسل نہیں کرنا، محرم کے اندر کپڑے نہیں دھونے، محرم کے اندر گھروں میں جھاڑو، اوے خدا کا خوف کرو، اے میرے امام کی یہ محبت کا نام نہیں ہے، خدا کا خوف کرو۔ یہ وہ کام ہے جو ہر وقت اللہ نے جائز کر رکھے ہیں، ہر وقت کیا کر رکھے ہیں، اور جو کہے آج ناجائز ہے وہ اسلام پہ جرأت کر رہا ہے۔ میں آپ کو یوں سمجھاؤں، جب بھی آپ چاہیں قرآن پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اللہ نے اس کو 24 گھنٹے میں پڑھنے کی کیا دی ہے۔ آپ جب بھی چاہیں غسل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اللہ نے کیا دی ہے، اجازت، بلکہ حکم دیا رسول اللہ نے کہ جب کوئی مسئلہ ہو تو فوراً غسل کرو، جب غسل کی حاجت محسوس ہو تو فوراً۔ اس میں یہ تو جملے نہیں ہیں حدیث میں الا المحرم، محرم میں نہ کرنا، آگے پیچھے کر لینا، یہ تو حدیث نہیں ہے، یہ تو حدیث مبارکہ میں معلوم ہوا کپڑے بھی دھو سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، سرما میرے آقا کریم کی سنت ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں، تیل لگانا بھی آپ سے ثابت وہ بھی لگا سکتے ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی ایمان کے حصوں میں سے ہے، آپ کے جسم اور کپڑوں کی صفائی ستھرائی ایمان کے آدھا حصہ سرکار نے فرمایا۔ کسی دن بھی یہ کام ناجائز ہے، جو ناجائز کہہ رہا ہے وہ اسلام پہ جرأت کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، جرأت۔ اگلا مسئلہ، محرم میں کوئی بھی نیا کام نہیں کرنا، شاید آپ کو بتاؤ محرم میں کوئی بھی نیا کام شروع، ورنہ کیا ہوگا، سوال ہے۔ اگر ایک بندہ محرم میں چلا جاتا ہے سفر کر کے، اس کی فلائٹ ہے محرم کے اندر، مدینہ منورہ جا رہا ہے، نیا کام ہے کہ نہیں، سوال ہے اس کو پھر کیا ہوگا۔ ایک بندے کو گھر کی ضرورت ہے، اس کے پاس اسباب مہیا ہوئے ہیں، وہ محرم میں اپنا گھر شروع کرتا ہے، آپ بتائیں کوئی گناہ ہے؟ اللہ کے نزدیک 12 مہینوں میں سے 4 مہینے مقدس ہیں، ان 4 میں ایک محرم الحرام شریف کا مہینہ۔ اگر محرم کے اندر کوئی نیا کام گناہ ہوتا، مولا کائنات اور سیدہ کائنات کا نکاح محرم میں ہوتا، پڑھو شرح زرقانی، کچھ تو خدا کا خوف کرو یار، نکاح کرنا نیا کام ہے کہ نہیں، اور مولا کائنات کا پہلا نکاح ہے۔ کوئی کہے جی دوسرا تھا اس لیے نیا نہ رہا، اگرچہ دوسرا بھی اس عورت کی طرف نسبت کرے تو نیا کام بن جائے گا، دوسری عورت کی طرف، یہ تو نکاح بھی پہلا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا پہلا نکاح فاطمہ زہرا سے ہوا ہے، کس مہینے میں ہوا ہے، لگاؤ فتویٰ ان پر، اور اجازت رب کی طرف سے آئی سی۔
فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا جائے، رسول اللہ کے حکم سے ہوا، اب کیا فتویٰ ہے، نیا کام محرم میں ہو گیا ہے کوئی فتویٰ رسول اللہ پر، حضرت علی المرتضیٰ پر، فاطمہ الزہرا پر؟ کیسے عجیب عجیب خرافات، بدعات اور خلاف شرع رسومات ہیں جو روزانہ ہمارے گھروں میں، ہمارے قلوب و ذہن میں گرتی چلی جا رہی ہیں، ذہنوں میں گھر بناتی چلی جا رہی ہیں۔ خدا کا خوف کرو، ان باتوں کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسلام اور محبت امام یہ ہے، آپ ان ایام میں خصوصاً 9 اور 10 میں جتنا ہو سکتا ہے قرآن پڑھو، جتنا ہو سکتا ہے نوافل کی کثرت کرو۔ میں پوچھتا نہیں، کیونکہ نفلی کام کے لیے شرمندہ کرنا اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ جب سے محرم شروع ہوا ہے، ہم میں کتنے بھائی ایسے بیٹھے ہیں، اپنے آپ سے پوچھ لینا، نہ مجھے بتانا نہ میں پوچھ رہا ہوں، کیونکہ ایک نفلی کام ہے، اس کے لیے کوئی مسلمان شرمندہ ہو یہ گناہ ہے۔ میرے بھائی ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن یا نوافل پڑھ کے امام علی مقام اور آپ کے رفقا کو بھیجا؟ صرف اپنے آپ تک بات کو رکھنا ہے، اپنے آپ سے پوچھ لیں ہم نے ان کی محبت اور ان کو اصالہ ثواب کتنا کیا ہے۔ یہ اصل ہے ان ایام میں جو کرنے کا حکم ہے۔ شہادت سے پہلے بھی یہی حکم ہے، مقدس ایام ہے، ان میں عبادت کو بڑھا دیا کرو۔ عبادت کو آپ کے نالج میں ہوگا، جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، پورے سال میں کتنے روزے فرض؟ فقط ایک۔ مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں غالباً رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی اندازہ ہے میرا، کوئی 11.5 سے 12.5 سال کا عرصہ اسلام کی دعوت ہوتی رہی۔ اس سے پہلے رمضان کے علاوہ کتنے روزے فرض ہیں؟ ایک تھا، اور وہ 10 محرم الحرام کا تھا۔ علامہ خازن نے تفسیر خازن میں جہاں رمضان کے روزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، اسی جگہ تفسیر کرتے ہوئے ذکر کیا حدیث مبارکہ۔ یہ نیا کام ہے کہ نہیں؟ آپ محرم میں نیا کام روزہ رکھ لیں۔ سرکار جب مدینہ میں آئے، رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اب 10 محرم الحرام کا روزہ نفل کے درجے میں چلا گیا، منسوخ ہو گیا۔ تو سرکار نے 10 کا روزہ رکھا، صحابہ نے رکھا، یہودیوں نے بھی رکھ لیے، وہ پہلے سے رکھتے چلے آ رہے۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہم تو چلو اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پہ دن بڑا مقدس ہے روزہ رکھتے ہیں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں جی ہماری قوم یہود کو اللہ کریم نے فرعون سے 10 محرم کے دن نجات بخشی تھی، ہم بھی اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی قوم کو یہودی کہا جاتا، یہ بھی یہودی تھے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا چلو اللہ خیر رکھے تو اگلے سال ہم پھر انشاءاللہ تمہاری مخالفت ہی کریں گے۔ سرکار کافروں سے کتنا مخالفت کے حریص تھے، روزے میں بھی فرمایا تمہاری مخالفت ہوگی، زندگی رہی تو اگلے سال 9 بھی رکھیں گے 10 بھی رکھیں گے، تاکہ تمہاری کیا ہو جائے، یا 10 اور 11 رکھ لو۔ مراد ہے ان کی مخالفت، مراد ہے ان کی، اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو 2 نہیں رکھ سکتا وہ 1 بھی نہ رکھے، ایسی بات نہیں ہے، یہ نفل کا درجہ ہے۔ اور آپ کے زمانے میں تو وہ ریزن ہی ختم ہو گئی ہے، وہ وجہ ہی نہیں رہی، کیونکہ ہمارے ارد گرد یہودی وہاں تو مدینے میں موجود تھے، یہاں تو وہ وجہ ہی ختم ہو گئی ہے۔ البتہ 2 رکھ لیں، 3 رکھ لیں، 4 رکھ لیں، 10 رکھ لیں، 30 رکھ لیں، نفلی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اگلی بات وہ کیا ہے؟ سفر و محرم میں نکاح نہیں ہو سکتا، سفر و محرم میں نکاح۔ قبلہ بات یہ ہے کہ اگر ادب کی دنیا میں آپ پہلا عشرہ چھوڑ دیں تو بہت محبوب ہے یہ عمل علماء کو، لیکن ادب کی دنیا میں فرض نہیں ہے۔ آپ اگر کوئی کرتا ہے تو ہم شریعت کی روشنی میں اس کو گناہ گار نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک ایسا کام ہے، کسی کی مجبوری ہوتی ہے وہ ان میں نکاح کر لے تو مسلمان اس پہ پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگا دیتے، کیا کیا۔ خدا کا خوف کرو، یہ گناہ نہیں ہے، ان پہ فتوے نہ لگایا کرو۔ ہاں ادب ہے کہ آپ پہلا عشرہ اگر چھوڑ دیں، یہ آداب کی دنیا میں ہے،
ہمارے تو کتنے فرائض چھوٹ گئے، ہمیں پرواہ نہیں ہے. یہ تو صرف مستحب اور نفل کی دنیا ہے ادب کے اندر. باقی آپ 20 محرم کو کرتے ہیں، 18 کو کرتے ہیں، 25 کو کرتے ہیں، سفر کا پورا مہینہ پڑا ہے. اسلام آپ کو روکتا؟ یہ ہماری اپنی من گھڑت رسمیں ہیں، فلاں میں نہیں، فلاں میں نہیں. اب سفر میں پتہ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ یہ مہینہ کیا ہے؟ منحوس ہے. ایک بات یہ. دوسرا سفر کا مہینہ ہے. شادی کی تو پھر بندہ اوے کچھ تو عقل کرو. یہ سواد کے ساتھ ہے اور وہ جو چلنے والا سفر ہے وہ سین کے ساتھ ہے. کچھ تو ہوش کے ناخن لو. نمبر 1. نمبر 2، اگر یہی توہم پرستی ہے نا تو جب دودھ والے سے دودھ لینے جایا کرو نا، پوچھا کرو اس بھینس کا رنگ کیسا تھا، کہیں بلیک ہو تو آپ ہی کالے نہ ہو جائے. سفر میں جو سفر میں رہیں گے. اور یہ وہ توہم پرستیاں ہیں جن کو میرے آقا نے ذبح کیا تھا. آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ایسی توہم پرستیاں کافروں میں موجود تھیں. سرکار نے ان کو کیا کیا تھا؟ فرمایا لا سفرہ. حدیث ہے، فرمایا سفر کوئی نحوست نہیں، سفر کوئی بیماری نہیں، سفر میں کوئی پرابلم نہیں. اللہ کے 12 مہینے ہیں، ان کے جتنے دن ہیں، فرمایا جب تھی تب تھی. جملے سننے کے قابل. جب نحوست تھی تب تھی. فرمایا اب ہم آ گئے، ہماری برکت سے ساری نحوستیں ختم ہو چکی ہیں. یہ میرے آقا کی حدیث ہے مبارک. مسلمان آج بھی سفر کو نحوست سمجھتے ہیں. خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو. ماتم ہیں، نوئے ہیں، ان کے گھوڑے موڑے ہیں، ان کی اور مجالس ہیں. ان کو دیکھنا سننا گو تماشے کی نیت سے، یہ سب حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ سب حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جتنا ہو سکے قرآن پڑھو، نوافل پڑھو، صدقہ و خیرات کرو. صدقہ ہو اور ممکن ہو تو صدقہ جاریہ ان کے نام پہ کرو. ضروری نہیں کہ آپ ہمارے مدرسے کو دیں. صدقہ جاریہ کرو امام عالی مقام کے نام پر. کہیں اہل سنت کی مسجد بن رہی ہو، کہیں اہل سنت کا مدرسہ بن رہا ہو، کہیں مسلمانوں کو پانی کی قلت کا سامنا ہو، ٹیوب ویل لگوا دو، نلکا لگوا دو اور عرض کرو یا اللہ امام علی مقام کے اصالہ صاحب کے لیے وقف ہے. سرکار نے اپنے صحابی کو نہیں فرما دے اپنی ماں کے نام پہ کنواں کھدوا کے وقف کر دے. میں جملہ رکھوں نا اپنے جامعہ تک تو ممکن ہے کوئی کہ اس لیے ذہن دے رہا ہے کہ ادھر جو کہہ رہا ہے میں اپنے جامعہ تک نہیں رکھتا. دوسرا وہ میرا تھوڑی ہے بھائی. آپ بتاؤ یہ جامعہ کسی کی مل گئے؟ بلند آواز سے. تو پھر یہ جملے ہی نہیں بنتے کہ اپنے جامعہ کے نہیں. ہاں آپ یوں کہیں کہ اپنے مسلک کے جامعہ کے تھے، اور جہاں بھی جائیں گے اپنے مسلک کو ہی دے سکتے ہیں آپ. بات سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ یہ کسی کی ملک نہیں ہے. دن رات جو لگے ہوئے ہیں ان کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ ایک دن کی کلاس پڑھانا بھی نصیب ہوگا یا پہلے اسرائیل آ جائیں گے. البتہ وہ کر کیوں رہے ہیں؟ مر جائیں گے لیکن قیامت تک صدقہ جاریہ کا فیض پہنچتا رہے گا. وہ کر اس لیے رہے. مر جائیں گے، مالک نے موقع دیا، دن رات کر کے محنت کرو. سبھی کو دعوت دے رہا ہوں، کوشش کرو، جو کام ہو سکتا ہے وہ جامعہ کے کرو. یقین جانو ہم مر جائیں گے لیکن مدرسہ مرتا انشاءاللہ. مالک اس کو قیامت تک سرکار کے جوڑوں کا صدقہ ترقیاں ہی ترقیاں عطا فرمائے گا. تو ہمارے قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا نہیں پہنچتا رہے گا؟ ایک اینٹ جو آپ نے کسی صحیح العقیدہ مسجد، سنیوں کی مسجد یا مدرسے پہ لگا دی ہے نا، جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو آپ افسوس کریں گے کاش کہ میں نے اتنی لگائی ہوتی. یہ تو ایک کی وجہ سے اتنا آ رہا ہے. اگر 1000 ہوتی تو جانے میری قبر میں کتنے نور داخل ہوتے. اگر 10,000 ہوتی تو نہ جانے میری قبر میں کتنے نور داخل ہوتے. میرے بھائی کسی کی ملکیت نہیں ہے، نہ مسجد کسی کی ملکیت ہے، نہ قبرستان کسی کی ملکیت ہے، نہ جناب والا مدرسے کسی کی ملکیت ہے. یہ صرف مسلک کی ملکیت میں ہوتا ہے اور ان میں صرف وہی کام جائز ہوتے ہیں جس کی شریعت اجازت دے. کیونکہ جو مالک ہیں ان کی اجازت سے ہی کام چل سکتا ہے، ان کی اجازت سے ہی کام. سارے کام کرو لیکن امام عالی مقام کے لیے جتنا ممکن ہو اصالہ ثواب کا تحفہ پیش کرو.
اصال ثواب کا انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی. کچھ آج ہو گیا، کچھ 10 محرم الحرام کے دن صبح کی نماز کے فوراً بعد، اس دن کا موضوع ہے امام علی مقام نے یہ شہادت کیوں پیش کی تھی. اتنی عظیم قربانی، آپ کی کیا مجبوری تھی؟ آپ کی کیا مجبوری تھی کہ ایسے شہزادے بھی اللہ کے نام پہ آنکھوں کے سامنے ذبح کرا دی؟ ایک قانون ہے، قانون. ایک جملے پہ اختتام کروں گا. نوجوان بیٹا مر جائے نا، قانون یہ ہے لوگوں کا، رشتہ دار نا باپ کو کوشش کرتے ہیں اس کی میت کو کاندھا نہیں دینے دیتے. اس کی حالت ہی کچھ ایسی ہوتی ہے، اس کی حالت ہی کچھ. یار وہ بھی تو باپ تھا جو علی اکبر علیہ السلام کی لاش مبارک کو خود تلاش کر رہے ہیں. میرا شہزادہ کہاں ہے؟ میرا شہزادہ. وہ بھی تو باپ ہی تھے نا. علی اصغر کو گود میں اٹھا کے لے گئے. ان ظالموں نے 6 ماہ کے بچے پر بھی تیر چلا کے ان کو بھی شہادت کا رتبہ اللہ نے عطا فرما دیا. آخر اتنی بڑی قربانی کے لیے کیا مقصد تھا؟ جتنا قربانی عظیم ہوتی ہے نا، جس کام کے لیے وہ قربانی ہو، وہ کام بھی اتنا کیا ہوتا ہے؟ کوئی عام فام کام ہوتا ہے، آپ فرماتے چلو چھوڑو، خیر ہے اس کو چھوڑو. عظیم قربانی، عظیم مشن تھا. وہ مشن عرض کریں گے 10 محرم الحرام کے دن صبح بشرط صحت ہو. آپ سب بھائی تشریف لائیں گے، اوروں کو دعوت دیں، اور ماؤں بہنوں کو بھی لازمی لے کے آنا. دیکھیں آپ تو وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں، مائیں بہنیں اس طرح کے مخصوص محافل میں آتی ہیں. نہ وہ ہر جمعے پہ سن سکتی ہیں، نہ کل خانی پہ سن سکتی ہیں. کل خانی پہ ان کو وہ عورتیں سناتی ہیں جو سارا نظام شریعت کے خلاف بیان کر رہی ہوتی ہیں. خدا کا خوف کرو، ایسی لا علم عورتوں کو گھر بلانے سے بہتر ہے آپ میلاد نہ کروائے کرو. خدا کا خوف کرو، ایسی لا علم قسم کی عورتوں کو گھر بلا کے بیان کروانے سے خربوں درجے بہتر ہے جو مائیں بہنیں ان کو کہ جی آپ یاسین پڑھیں، سورہ بقرہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، فاتحہ پڑھیں، اخلاص پڑھیں، درود و سلام پڑھیں. ہاں کوئی عالمہ ہے مکمل، شریعت کو جانتی ہے، اس سے بیان کروائیں تو فیض ہی فیض ہے، فیض ہی. مالک مجھے آپ سب کو سرکار کربلا جناب سیدنا امام علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. 1 مرتبہ رحم شریف، 3 مرتبہ کل شریف.